جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے تو صدیق اکبر نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کے ہمراہی کا سعادت نصیب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ 2 عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ سبق اجاگر ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے ایک شخص عبداللہ بن اریقط لیثی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے یہ پہلے ہی طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائی و بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینے پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر غیر معروف راستوں سے انہیں مدینے پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر کے مکان کے پیچھے کی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کے سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل سور کے ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر محبت سے بے قرار ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا، اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور موجود نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی مضر چیز ہو اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے تو مجھے یہ نقصان بسد شوق گوارا ہوگا، مگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ غار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف کیا اور دیکھا کہ ایک طرف چند سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ اب تشریف لے آئیے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ لیکن شدت تکلیف سے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا، ابو بکر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔
قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے ہیں، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دونوں شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورہ توبہ میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی کیفیت کا تذکرہ یوں فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو کفار و مشرکین میں سے کئی لوگ اب بھی ان دونوں کے تعاقب میں تھے تاکہ انہیں پکڑ کر انعام حاصل کر سکیں۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کی فکر کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر زیادہ تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں یہ دونوں مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیگر راہگیروں سے بھی ملاقات ہو رہی تھی۔ عرب کے قبائل کے لوگ زیادہ تر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو جانتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو جانتے تھے۔ وہ پوچھتے، ابو بکر یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے؟ تو صدیق اکبر ایسا جواب دیتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور دامن صدیقیت پر غلط بیانی کا دھبا بھی نہ لگنے پائے۔ آپ فرماتے، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھلاتی ہے۔ چونکہ عرب میں سفر کے دوران رہنمائی کے لیے راستوں کے ماہرین کو ہمراہ رکھنے کا رواج عام تھا، اس لیے لوگ اس جواب سے مطمئن ہوتے جاتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غار سے نکلے، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ جب گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کی آمد و رفت کا خطرہ ٹل گیا تو ہم ایک چٹان کے سائے میں آرام کی غرض سے رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لیے ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس کی اجازت سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گیا۔ آپ سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کیا، آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوچ کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ضرور کوچ کرنا چاہیے۔ پھر ہم چل دیے۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ملے، لیکن جب رحمت عالم سے آمنا سامنا ہوا اور گفتگو کا موقع ملا تو مخالفت کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہ اپنی قوم کے 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام ملے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو بناتا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہوگا اور ان کی عالی مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہوگا؟ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔
حدیث نبوی میں ان کی باتیں اور احوال و مناقب موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کی باقاعدہ فتوحات کا آغاز ان کے شاندار دور خلافت سے ہوتا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں اختصار سے کچھ باتیں جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب ننیال اور ددیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا مشاہدہ کیا اور ان سب کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ آئیے ان 4 پشتوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم ہجرت کے بعد اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد اور عبد الرحمن بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی رسول ہیں۔ گویا یہ چاروں دادا، باپ، بیٹا اور پوتا سب صحابی رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ میں غالباً یہ منفرد شرف اور عزت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر تو قدیم الاسلام ہیں، انہوں نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا اور اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا، البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میری غمخواری کی۔ ہجرت کا یہ تاریخی سفر آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفر کے تمام واقعات کا تذکرہ کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ مقصود صرف حضرت صدیق اکبر کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر سن رکھی تھی، چنانچہ وہ ہر روز حرا کی طرف نکل کر دھوپ میں شدت پیدا ہونے تک آپ کا انتظار کرتے رہتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک روز جب وہ تھک ہار کر واپس جا رہے تھے، ایک ٹیلے پر کھڑے یہودی کی نگاہ ان سفید پوش مقدس مسافروں پر پڑ گئی۔ اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینے والوں، جس مہمان کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلح افراد کے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو مکہ سے روانہ ہو کر 8 ربیع الاول کو 12 دن کے سفر کے بعد بروز سوموار مدینہ طیبہ پہنچے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں شخصیتوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے استقبال کا جواب دینے کے لیے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھے تھے، لہٰذا وہ صدیق اکبر ہی کو آ کر سلام کرتے رہے، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی اور صدیق اکبر نے ایک خادم رسول کی حیثیت سے اپنی چادر اتار کر اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو چادر کے زیر سایہ تشریف فرما ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔